نشست کے اندر ابھی حالات چونکہ بڑے عجیب و غریب ہیں دوا کے تعلق سے، خاص طور سے کہ ہم لوگوں کا نظریہ اس سلسلے میں یہ بن چکا ہے کہ دوا ہی شافی ہے، دوا شفا دینے والی ہے، جبکہ اہل ایمان کا اس سلسلے میں نظریہ یہی ہونا چاہیے، عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، اگر آدمی دوا لایا نہیں آرام پایا، دوسری کا فوراً بھاگ کے گیا۔ دواؤں کے تعلق سے ہمارا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن اصل شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری، اور ایک چیز اور، بیماری کے تعلق سے پہلے ایک بات سن لیں، بیماری آتی ہے تو انسان گھبراتا ہے کہ بیماری کیوں آ گئی۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم الہی میں بندے کا جو مقام ہوتا ہے، اگر بندہ اس کے اعتبار سے عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیماری ڈال دیتا ہے تاکہ گناہ جھڑ جائیں۔ علم الہی میں جو مقام ہے اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس کو پہنچا دے۔ تو بیماری آتی ہے درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بیماری آتی ہے۔ تو یہ بیماری تو ایمان والوں کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ اور بات ہے کسی کے لیے زحمت ہے تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیماری کو رکھا تو بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علاج کو بھی رکھا ہے، دوا کو بھی رکھا، سوائے دو بیماریوں کے۔ آپ پوچھیں گے وہ کون سی ہیں، تو ایک حضور نے فرمایا بڑھاپا ہے۔ کوئی بھی دوا آدمی کی جوانی کو واپس، بس خالی ارمان رہے کہ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، لیکن بڑھاپے میں جوانی کی تمنا آدمی کرتے کرتے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو کاش جوانی ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے موت۔ حضور نے فرمایا موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ موت سے ہمیں بچنا ہے تو کوئی تدبیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کرنے کے جو آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے۔ وہ ہے بزرگوں کی دعاؤں کا لینا، بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ عمروں کو دراز کر دیتا ہے، عمر لمبی کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو حقیقی رشتہ دار ہیں، اور اسلام میں صرف ایک رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، جو ایمان والے ہیں سب آپس میں بھائی ہیں، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، وہ کسی سے ہو، ورنہ کافر اور مرتد وہ بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے کیونکہ ایمان اصل ہے۔ تو بتا دیں حضور نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ جو مضبوط کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں برکت دیتا ہے۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، پہلی چیز اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بات سے رشتہ مضبوط رکھے، مت سوچے کہ ابا کو خرچہ دینا پڑ رہا ہے، ہماری کمائی میں کمی ہو رہی، نہیں، آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، اللہ روزی میں برکت عطا فرما رہا ہے۔ احساس خالی بندہ کرنا سیکھ لے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ مضبوط کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے، عمر میں برکت عطا فرماتا ہے صلہ رحمی، رشتہ مضبوط کرنے سے۔ اب آج کے دور میں نفسا نفسی کا دور ہے، آدمی تو اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پاتا، جبکہ سب سے اہم بات ہے باہر والوں کے لیے اچھا ہونا کمال نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ باہر آپ کتنے متقی پرہیزگار بن جائیں، لیکن مصطفیٰ کی نظر میں بہتر نہیں بن پائیں گے۔ اسی وقت بہتر بنیں گے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بن جائیں، باپ کے لیے بہتر بن جائیں، ماں کے لیے بہتر بن جائیں، بیوی کے لیے بہتر بن جائیں، بچوں کے لیے بہتر بن جائیں۔ یہ اصل ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا معاملہ رکھا، تو بیماری کے ساتھ ساتھ علاج کا بھی معاملہ رکھا ہے، دوا کا بھی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج کا طریقہ بتایا، ابو داؤد شریف کی حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ، حرام سے کوئی علاج مت کرو. حرام سے علاج نہیں ہے، ورنہ سننے میں آتا ہے بولے یہ شراب لگا لو تو یہ فائدہ ہوگا، پیشاب لگا لو تو یہ فائدہ ہوگا. ارے جب مصطفیٰ نے کہہ دیا حرام سے علاج نہیں کرنا تو نہیں کرنا. ہمارا ایمان تو ہمارے نبی کے فرمان پہ ہے، اور جو مصطفیٰ کے فرمان پہ ایمان نہیں رکھ سکتا وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، وہ ایمان رہا کہ اس کا ایمان جاتا رہا. تو حضور نے فرمایا حرام سے علاج مت کرنا. اب آتی ہے بات، بہت ساری دوائیں ہیں ان کی تحقیق اللہ خیر کرے، اللہ کرم فرمائے. بہرحال اسی لیے طب نبوی پہ عمل کرنا چاہیے. آج مسلمانوں فری میں علاج ہوتا ہے، اس میں گھریلو نسخے ہوتے ہیں، گھر کے معاملات ہوتے ہیں، قرآن مقدس کی آیتیں ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام نے جو طب عطا فرمایا، جو علاج کا معاملہ رکھا، اگر بندہ اس پر عمل کرے تو دنیا کی دوائیں شفا دے نہ دے، مصطفیٰ کا فرمان ضرور شفا عطا فرماتا ہے. معلوم ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے تعلق سے فرمایا. آج کچھ ہو جاتا ہے، پہلے غور کرنا، بڑے بوڑھوں کی عادت کیا ہوتی تھی، بچہ بیمار ہوتا تھا، لو مسجد میں 100 روپیہ اس کے نام سے ڈالتے ہیں. پہلے اصول تھا یہ. آج بھی گھروں میں ہے ماحول کچھ، لیکن اکثر ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کیوں ایسا 100 روپیہ ڈال دینا، 10 روپیہ ڈال دینا، 5 روپیہ ڈال دینا، وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیماری آئے تو صدقے میں جلدی کیا کرو، کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے. کتنا آسان علاج ہے صدقے کے ذریعے سے. اچھا ایک چیز اور، کوئی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب ہم پیسہ نہیں دیں گے صدقے میں، تو ہم کہیں گے مت دو. صدقہ خالی پیسہ دینے کا نام نہیں ہے. صدقہ کیا ہے؟ بخاری اور معجم صغیر کی حدیث ہے، راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف اذا فعلته الى غنی او فقیر فهو لك صدقہ، اور کما قال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام جو تم سیٹ کے ساتھ کرو یا غریب کے ساتھ کرو، ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے صدقہ بنا دیتا ہے. تو گھر میں بیمار لوگ پڑھ رہے ہیں تو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا سیکھیں، یہ بھی صدقہ ہے. گھر میں بیماری آ رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، بولے بڑے پریشان ہو گئے، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا کر دیں، آپ برتاؤ اچھا کر دیں. نہیں ملتے تو صحیح سے تو اچھے سے ملنا شروع کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ بیماری کا علاج کرنا ہے تو صدقہ کرے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے طریقے عطا فرمائے. دیکھیں پہلے تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حرام سے علاج نہیں کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ کبھی کبھی مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کینسر کے موقع پہ کچھ لوگ بولتے ہیں شراب کا استعمال ہو یا اس کے پیشاب کا استعمال. سمجھ رہے ہیں کس کے پیشاب کا؟ وہ ذہن بنایا جا رہا ہے ایسا. تو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جب میرے نبی نے فرما دیا حرام سے علاج مت کرو تو مت کرو. حضور کا فرمان آخری فرمان ہے، حرام سے علاج نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی آپ کہیں گے نشہ کی جو چیزیں ہوتی، ہر نشے آور تو حرام ہے، ہر نشے آور تو حرام ہے. جس سے اب نشہ کس کو کہتے ہیں؟ چلنے میں پاؤں لڑکھڑانے لگے تو کہا انجیکشن وغیرہ لگا کے بے ہوش کرتے، وہاں پہ تو نشہ ہوتا ہے. تو قرآن کی آیت کریمہ ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اسی کے فقہاء نے جزیہ نکالا، کیا ہے اصول؟ وہ یہ الضرورات تبیح المحظورات. ضرورت کا تحقق ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، مال جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جاتی ہے. بقدر ضرورت حلال، جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے بس. جیسے بھوکا آدمی ہے، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، معلوم ہے ابھی نہیں کھاؤں گا تو جان چلی جائے گی. سامنے کتا ٹہل رہا ہے، معلوم ہے نہیں کھاؤں گا تو جان چلی جائے گی، تو اب اس کو اجازت ہے جان بچانے کے اتنا اس کو کھا سکتا ہے وہ کاٹ کے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. غیر باغ ولا عاد، نہ دل سے کھانے والا کہ یار رات تو ملا لا اس کو توڑی دوں، نہیں، دل سے خواہش کرنے والا نہ، ولا عاد، اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو، جتنی سے جان بچ سکے اتنا ہی بس. تو ایسے ہی جتنے کی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنے کی اجازت شریعت نے دی. بہرحال امام بخاری فرماتے ہیں 20 سے میں نے شروع کیا حالات کے پیش نظر، ورنہ بخاری شریف تو ماشاء اللہ معلوم ہے اس کے بارے میں فقہاء فرماتے. خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو ہندوستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی ترویج و اشاعت کے لیے بھیجا ہے. حضور نے حدیث کو پھیلانے کے لیے شیخ صاحب کو بھیجا.
وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قرآن مقدس کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ کتاب ہے بخاری شریف۔ معلوم ہے اس کتاب کو تو حضور نے اپنی کتاب فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے کتاب الطب باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے جو بھی بیماری رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا کا معاملہ بھی رکھا، شفا کا معاملہ رکھا۔ معلوم ہے بیماری کے موقع پہ ہم لوگوں کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جاتے تو ہم لوگ خود جو ہے نا دعا کرنے لگتے ہیں۔ کوشش کریں جو بیمار ہے نا اس سے ہی دعا کرائیں، کوشش کریں جو بیمار ہے اس سے ہی دعا کرائیں۔ اگر دعا نہیں کر پاتا ہے بیچارہ تو آپ دعا کریں تو آمین تو کہہ لے کم سے کم۔ آپ پوچھیں گے کیوں، تو ہم کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب بیمار دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو بیمار سے دعا کرائے۔ اب ایک چیز اور، پرسے کے لیے جانا، اپنے آپ بولتے ہیں نا بیمار کو دیکھنے کے لیے اپنے یہاں بہت ماحول ہے نا، اتنا ماحول ہے کہ ہم لوگ بیمار کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ عیادت کرنے کا مقصد کیا؟ اس کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس کو ٹینشن دے کے آ جاتے ہیں کہ یہ بیماری ہوئی تھی، علاج کراتے وہ انتقال کر گیا۔ لو، ارے حوصلہ بڑھانا چاہیے وہاں جا کر۔ معلوم فقہا فرماتے یہاں پر عیادت کے لیے جانا، پرسے کے لیے جانا اس وقت بہتر ہے جب وہ آدمی آپ کے جانے سے خوش ہو، اور اگر آپ کے جانے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو تو مت جائیں آپ، اور وہاں جا کر کے خوب لمبی لمبی مت ہانکیں، ضرورت کی مقدار بات کریں، ضرورت پورتا ملاقات کریں، چلے وہاں سے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ایک موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون جنازے میں شریک ہو کر کے آیا؟ ابو بکر نے کہا حضور میں شریک ہو کر کے آیا۔ حضور نے فرمایا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کھڑے ہو کہا حضور میں نے کھلایا۔ حضور نے فرمایا آج کون بیمار کو دیکھ کر کے آیا؟ ابو بکر نے کہا حضور میں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ باتیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمانے والا ہے نا۔ تو یہ عیادت یہ سب جو ہے نا یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی مزدوری اللہ تعالیٰ دے گا، روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ جی حدثنا، اب تھوڑا اصطلاحی لفظ بھی سن لیں، حدیث میں چل رہے ہیں تو حدثنا ہم لوگ تو ترجمہ ایک ہی کریں گے، حدثنا اخبرنا، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سنیں پہلے، حدثنا اخبرنا، حدثنا ہم سے بیان کیا، اخبرنا ہم سے بیان کیا، معنی تو دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن انداز دونوں کا الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ شیخ اپنے شاگردوں کو بٹھائے اور بٹھانے کے بعد اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرے۔ تو اب اگر شاگرد کہیں گے کہ بہت سارے شاگرد کا ہم سے ہمارے شیخ نے بیان کیا، تو اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے عربی میں، حدیث کی اصطلاح میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں حدثنا، ہم سے ہمارے شیخ نے بیان کیا، ہم نے اپنے شیخ کی زبانی سنا، ہمارے شیخ نے، ہمارے استاذ نے بیان کیا۔ اور پہلے جو بہت بڑے حدیث کے جانکار ہوتے تھے نا ان کو شیخ کہا جاتا جی۔ اور ایک لفظ آتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ استاذ بیٹھے ہیں، کسی شاگرد کا بیٹا سناؤ، بچہ کھڑا ہوا اور کھٹا کر سنانا شروع کر دیا۔ استاد سن رہے ہیں، سارے بچے بھی سن رہے ہیں، لیکن سنا کون ہے؟ شاگرد سنا رہا ہے۔ اس کے لیے حدیث کی زبان میں ایک لفظ آتا ہے اخبارانہ، ہم کو خبر دی، یعنی شیخ کے پاس پڑھا گیا۔ تو یہاں حدثنا کا لفظ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا، ہم کو ہمارے شیخ، کون ہے شیخ؟ محمد ابن مسنہ، انہوں نے بتایا۔ قالا، وہ کہتے ہیں اب یہ حدیث کی سند چل رہی ہے، سند سمجھتے ہیں نا، انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا۔ حدیث ضعیف ہوگی، صحیح ہوگی، متواتر ہوگی، مشہور ہوگی، کیا ہوگی، یہ سب سند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بیان کرنے والا کیسا ہے، بیان کرنے والا کیسا ہے؟ اگر بیان کرنے والا واقعتاً تمام شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو جہاں تمام شرطیں صحیح کی پالی جائیں تو وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی اب اس میں اگر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کی اصطلاح میں، حدیث صحیح نہیں، غیر و صحیح، تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح نہیں، ہم لوگ اپنی زبان والا سمجھ لیتے ہیں، ہے نا، ہماری زبان بولتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، مطلب جھوٹی ہے، غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح میں جب غیر و صحیح کا لفظ استعمال ہو، صحیح نہیں ہے تو اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح ہوتی ہے، اس سے نیچے حسن ہے، سمجھا نا، اس سے نیچے پھر صحیح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ تو صحیح نہیں ہے مطلب حسن ہے، وہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیا ہے وہ؟ حسن ہے۔ تو کہیں کہ اگر کوئی بول دے حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے صحیح نہیں تو حسن تو ہوگی نا، کیا ہوگی؟
یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کبھی کبھی آدمی بات کرنے لگتا ہے تو کوئی آدمی بول دیتا ہے ضعیف وغیرہ بولتے ہیں نا، جیسے بولتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے. کہا کس نے کہا اس محدث نے کہا ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے نا تو حسن تو ہوگی نا، حسن تو ہے نا. حسن کا بھی اعتبار ہوتا ہے. پھر حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن ذاتی، حسن غیری. سمجھ رہے کہ نہیں آپ ہماری بات؟ جی. تو محمد ابن مثنى کہتے ہیں حدثنا ابو احمد الزبیری، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، وہ لوگ اپنے آپ کو زبیری لکھتے ہیں. حدثنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثنا عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کی سند ہو گئی، یہ سند. اب متن حدیث کیا ہے؟ اچھا ایک چیز اور، آخر میں کون راوی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ، پہلے ایک بات سمجھ لیں، حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ اس میں بڑا اختلاف رہا ہے. ایمان لانے سے پہلے معلوم، جب حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے تو ان کا قبیلہ ہے قبیلہ دوس. قبیلہ دوس کے تھے. جب یہ ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلہ دوس سے میرا تعلق ہے. حضور نے فرمایا دوسی ہو؟ دوسی میں تو سب برے لوگ ہیں. حضور برا کہے تو سمجھ لینا حقیقت میں برا ہے. کہا اس میں تو سب برے لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھوں کو بھی پیدا فرمایا، مطلب سب برے ان میں بھی اچھے کو پیدا فرمایا. ابو ہریرہ ایمان لائے. جب ابو ہریرہ ایمان لائے تو ان کا نام ایمان لانے سے پہلے کیا تھا؟ عبد شمس، سورج کی پوجا کرنے والا. عبد شمس، سورج کی پوجا کرنے والا. میرے نبی نے فرمایا نہیں، کیا نام ہوگا؟ 3 روایتیں ملتی ہیں. راجح قول یہ ہے کہ ان کا نام، حضور نے فرمایا عبد شمس نہیں، تم تو عبداللہ ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے. اور کچھ لوگوں نے کہا عبد الرحمن ہو، رحمان کی عبادت کرنے والے. اور ایک مقام پہ یہ کچھ روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضور نے فرمایا نہیں، تم عمیر ہو، عمیر آباد کرنے والے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا. اب ابو ہریرہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سبھی کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ بلی سے بڑی محبت کرتے تھے، اور بلی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں بلی کچھ بھی ہو جاتا ہے اس کو مارنے لگتے ہیں لوگ، جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، بلی اگر نقصان پہنچائے تو حضور نے فرمایا اسے ذبح کرو. ذبح جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے بلی کو ذبح کیا جاتا ہے. مارنے کا حکم نہیں ہے، مارنا ہے تو گرگٹ کو ماریں. حضور نے فرمایا جو 1 مرتبے میں مارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 23 نیکیاں عطا فرماتا ہے. مسلم شریف کی حدیث. حضور نے فرمایا جو 2 مرتبے میں مارتا ہے اسے 20 نیکیاں، اور جو 3 مرتبے مارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ کہیں گے یا اللہ یہ بھی جانور ہے. مینڈک کے بارے میں سوال ہو گیا کہ کیا طبیب اور ڈاکٹر لوگ مینڈک کو چیڑ پھاڑ کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا. مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا اور گرگٹ کو مارنے کا حضور نے حکم دیا، ثواب کا بھی فرمان جاری کر دیا. وجہ کیا ہے؟ دونوں تو جانور، ادھر مینڈک ہے ادھر گرگٹ ہے. غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ 2 وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے حضرت ابراہیم سے کون محبت کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جمع کی گئی، لکڑی جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، ڈالا جا رہا ہے تو مینڈک پھونک رہا تھا کہ وہ گرگٹ پھونک رہا تھا کہ اور آگ جلے، لیکن مینڈک پانی لا لا کے ڈال رہا تھا کہ آگ بوجھے. تو وہاں شرارت تھی تو مصطفیٰ نے فرمایا مارو ثواب ہوگا، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کا گستاخ ہے. اور یہاں مصطفیٰ نے فرمایا قتل مت کرو، ابراہیم کا دیوانہ ہے، ابراہیم کا چاہنے والا ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ کیا ہے؟ مینڈک جب بولتا ہے نا، بارش ہوتی ہے تو دیکھنا ذرا سی بارش ہوتی ہے مینڈک ٹر ٹر کرنے لگتا ہے. علامہ دمری حیات الحیوان کے اندر فرماتے ہیں کہ جب مینڈک بولتا ہے نا تو وہ سبحان اللہ بولتا ہے، سبحان اللہ بولتا ہے. تو حضور نے فرمایا مت مارو اسے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پاکی بولتا ہے، مت مارو اسے. اور یہ نالائق ہے، شریع گرگٹ رنگ بدلتا رہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا دھوکہ دینے والے کے تعلق سے من غشنا فلیس منا، جو ہمارے لوگوں کو دھوکہ دے دے، آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا. تو دھوکہ دینے والا، رنگ بدلنے والا ہے. جب حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے پٹائی لگیں گے. جی بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کے بارے میں آیا کہ یہ مسلم، یہ بخاری شریف پہلے حصے میں ہے کتاب العلم کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں. جب دیکھو جب حضور کی ایک حدیث پھٹ، کوئی بات آئی حضور کی حدیث، کوئی بات آئی حضور کی حدیث، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے.
ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ اپنے بارے میں نہیں غور کرتے ہیں، جب وہ بازاروں اور کھیتوں میں لگے ہوتے ہیں تو میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کر کے حدیثیں سن کر کے یاد کرتا رہتا ہوں۔ وہ اپنے بارے میں نہیں غور کرتے، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کر کے۔ اور معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ حدیثوں کو یاد کرتے تھے، اس لیے ان کی کفالت میرے نبی خود فرمایا کرتے تھے، ہے نا، جو حدیثوں کو یاد کرے اس کا کفیل تو میرا نبی ہے، سمجھ رہے نا۔ تو حدیثوں کو یاد کرنے والا تو ٹینشن لینا نہیں چاہیے، رزاق کو اللہ ہے، لیکن حدیثوں کو یاد کرنے والے کا کفیل حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت۔ جی، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری اتاری تو اس بیماری کے لیے اللہ نے شفا کا بھی انتظام فرمایا۔ ایک حدیث تو میں نے بتائی صدقہ کرنے کے تعلق سے، ایک موقع اور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان، مشکات کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پریشان ہوں، ہوتا ہے نا، اور ہمارے یہاں پریشان کو اور پریشان کیا جاتا ہے، سمجھ رہے نا، کون کرتا ہے پریشان؟ بڑے بڑے بابا 5,000 6,000 لے کے دن نہ سے مارے، بیچارہ پریشان اور پریشانی میں ڈوبا ہے۔ میں تو کہتا ہوں طب نبوی پہ آئیے اور آقا کے معالجے پہ آئیے، حضور نے کیا کیا طریقے عطا فرمائے، وہ تو نہایت سستا سودا، ہر معاملے میں حضور نے ہم کو فری میں دیا ہے اور ہم لوگ فری میں نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا لا حول پر، مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خوب پڑھ، اللہ تعالیٰ تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ کتنی زبردست بات آقا نے عطا فرمائی، لا حول پڑھو ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے آیا کہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ کوئی نسخہ عطا فرما دے، تو آپ نے فرمایا استغفار کر، استغفار کر، توبہ کر۔ وہ چلا گیا، دوسرا آدمی آیا، کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کرم فرما دے۔ آپ نے فرمایا استغفار کر، استغفار کر۔ تیسرا شخص آیا، کہا کاروبار میں برکت نہیں، بہت مالی اعتبار سے پریشان ہو، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کر۔ تب تینوں چلے گئے تو ایک شخص وہی بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا حضور 3 بیماریاں ہیں، ایک علاج، 3 بیماریاں، اولاد نہیں ہے استغفار، مال میں برکت نہیں تو استغفار، بارش نہیں ہو رہی تو استغفار، وجہ کیا؟ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تم پر 3 نعمتیں عطا فرمائے، تم نازل فرمائے گا۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے گا، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ مال سے مدد فرمائے گا، تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن نے ہم کو یہ نسخہ دے دیا ہے، یہ سب پریشانیاں آ جائے تو ہم کو استغفار کرنا چاہیے۔ کہا کاروبار خراب ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھیں، قرآن کہتا ہے استغفار کریں، خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، اللہ تعالیٰ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا، سمجھا نا یہ قرآن۔ تو حضور نے فرمایا لا حول پڑھیں۔ جی، تو قرآن کی آیتوں سے بھی علاج ہوتا ہے، کسی کو زہر وغیرہ لگ گیا، دیکھیں ایک حدیث آئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز بچھو سانپ وغیرہ اگر سامنے ہو تو نماز توڑ کے مارنے کا حکم ہے، نماز توڑے پہلے ماریں اس کو، چاہے سانپ ہو چاہے بچھو ہو، اور 5 چیزوں کو تو حضور نے فرمایا جہاں پاؤ وہاں مارو، 5 من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 فاسقوں کو جہاں پاؤ وہاں مارو، چاہے وہ حرم میں ہو چاہے حرم کے باہر ہو۔ نمبر 1 الکلب العقور، کاٹنے والا کتا، جو کتا کاٹنے والا ہو جائے اس کو وہی پہ مار دو چاہے جہاں ملے ہو۔ نمبر 2 الاقرب، بچھو جہاں پہ ملے وہاں پہ مارو اس کو۔ الحیہ، سانپ جہاں ملے وہاں پر اس کو مارو۔ الحداد، چیل، والفار، اور چوہا، چوہا فاسق ہے، حضور نے فرمایا شریر ہوتا ہے، ہمیشہ گھر میں آگ لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ بہرحال تو آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں مشکات کی حدیث پاک، حضور نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے، بچھو نے ڈنک مار دیا۔ مصطفیٰ پہ زہر کا اثر ہوتا نہیں ہے، اور ہوا تو اس زہر کا اثر ہوا جو خیبر میں بکری کے اندر ملا کے کھلایا گیا تھا۔ آقا فرماتے وصال فرمانے سے پہلے ہی عائشہ مجھے اس زہر کا احساس ہو رہا ہے۔ تو آپ غور کریں کیوں احساس ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک مرتبہ ہے شہادت کا، اگر زہر کا احساس نہیں ہوتا تو شہادت کا مرتبہ نہیں ملتا۔
تو زہر کا لوٹنا یہ اس لیے تھا تاکہ مصطفیٰ شہادت کے مرتبے وہ فاز ہو جائے. سمجھا نا, یہ مقصد تھا زہر کے اثر کے لوٹنے کا. بہرحال تو بچھو نے ڈک مارا, مصطفیٰ بیٹھ گیا. حضرت علی سے فرمایا, علی پانی اور نمک ملا کر کے لاؤ. پانی اور نمک ملا کے گرم کیا, اور گرم کرنے کے بعد جہاں پہ بچھو نے مارا تھا, اچھا ایک چیز اور, جیسے ہی مارا حضور نے نماز چھوڑا, چپل اٹھایا, اس کو وہیں پہ مار دیا, بچھو کو وہیں پہ مار دیا. حضور سے بڑا رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں بنایا, لیکن مصطفیٰ نے بنوایا اقتل الموذی قبل الایذا, مارو اس کو. حضور نے وہی پہ مار دیا. ہتھیلی سے فرمایا, ہتھیلی پانی گرم کر کے لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بچھو نے ڈنک مارا تھا, حضور نے وہی پانی ڈالا, اور پانی جب ڈالتے ہاتھ سے ملتے تو کیا پڑھتے, سورہ فلق سورہ ناس. سبحان اللہ. تو حضور نے کیا ذہن دیا, یہ سب اگر معاملہ عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے نا, ہم لوگ کا بھروسہ نہیں بیٹھتا کہ دم کرا لے, مان لیں اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا, مان لیں اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ارے یار, مصطفیٰ نے جب کیا ہے تو ہمارا ایمان تو ہمارے نبی کے طریقے پہ ہے نا, تو ہم کو تو کرنا چاہیے اس پہ عمل. یہ سب معاملات آ جائے تو حضور نے ایسا بھی علاج کیا. اور ایک موقع آیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجوا کھجور, یہ ہم لوگ تو اجوا کہاں جلدی ملتے ہیں, اجوا میں بھی لوگ گڑا بناتے رہتے ہیں, اتنا سمجھ رہے ہیں نا. تو اجوا وہ کھجوریں, اب اس کے بارے میں لوگ بولیں گے جو تازہ کھجور ہے یہ ہے. بہرحال اس میں حدیث میں آیا کہ جن درختوں کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا, جن درختوں کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا, ان درختوں کی جو نسل ہے ان سے جو کھجور پیدا ہوتا ہے اس کھجور کو اجوا کھجور کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے اور کھجوروں میں مقام کہاں کیوں نہیں ملا, ہم کہیں گے دستے مبارک کو نہیں چوما ہے نا. تو آقا نے فرمایا اجوا کے اندر ہر زہر سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. اجوا کھجور ہر زہر سے شفا دلانے والی, یہ اجوا کھجور کی شان ہے. جو بھی زہر ہے, کیسا بھی زہر ہو, مصطفیٰ نے کہا ہمارا ایمان بنا ہے. وہ زبان اس کو سب کو ان کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایسے ہی تبرکات سے بھی شفا حاصل کرتے ہیں بیماریوں سے. یہ سب آقا علیہ السلام نے بڑے آسان نسخے دیے ہیں. خود ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس آقا علیہ السلام کے بال شریف تھے, منہ مبارک شریف. بیمار لوگ آتے, میں پیالے میں پانی ہوتا, بال شریف کو ڈال کے نکال دیتی اور ان کو دے دیا جاتا, وہ لوگ پانی پیتے, اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا. یہ تو سمجھو بال شریف ہے. ایک روایت میں یہیں پہ ضمن اکثر بیان کرتا ہوں کہ جب یہ بال شریف کا مقام ہو سکتا ہے, یہ تو بہت اعلیٰ ہے. بال شریف داڑھی شریف کے چہرے پہ ہے, سر کے سر پہ ہے. یہاں تو مصطفیٰ کے قدم کا دھون بھی ماشاءاللہ, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کو لے کر کے اپنے علاقے میں گئیں تو کوئی ڈاکٹر وغیرہ وہاں نہیں تھا, حکیم وغیرہ نہیں پایا جاتے, لوگ بڑے پریشان رہتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے, کوئی بیمار آتا تو حضور کے پیالہ ہوتا, اس میں قدم کو ڈال دیتی, پانی پلایا جاتا, بیمار شفا پا جاتا. اور اپنے یہاں تو بھائی ایمان والوں کا معاملہ ایسے ہی کہ جہاں تو شفا ملے وہاں تو گردی لگ جاتی ہے, خوب گردی لگ جاتی ہے. نماز میں بھی شفا ہے, معلوم ہے. ایک حدیث پاک میں اگر بیماری آ جائے, مسجد میں آؤ, سر کو جھکاؤ, اللہ شفا عطا فرمائے گا, ہے نا. اس پہ کوئی عمل ہی نہیں کر پاتا, مانی کب عمل کریں گے ہم لوگ, صحیح ہے نا جی. تو بہرحال گردی لگ گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے گھڑا کھودا, اس میں پانی بھر کے مصطفیٰ کے قدم کو ڈال دیا. اب بیمار آتا کوئی تو پاؤں ڈالنے کے, آقا علیہ السلام کے قدم شریف کو دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, فرماتی اسی سے پانی لے لو, اللہ شفا عطا فرمائے, اور اللہ شفا عطا فرما دیتا. اعلیٰ نے اسی کو فرمایا جن کے قدموں کا, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. آب حیات زندگی والا پانی, آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہے نا. بہرحال اب ایک چیز اور, علاج کرانے میں اب تو اپنے شہر میں ماشاءاللہ عورتیں بھی ڈاکٹر ہو گئی ہیں, لیکن ایک چیز سے مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس اسلام نے یہ ذہن دیا ہو, آقا نے ذہن دیا, ایسی خاتون سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو, خوب بچے جننے والی ہو. وہاں پر مسلم ڈاکٹر نہیں ہونے کے باوجود شجر کے معاملات, آپریشن کے معاملات بہت افسوسناک مقام ہے یار, بڑی حیرانی کی بات ہے یار. کوشش کرے تو کیا نہیں ہو جاتا, ہے نا. تو بہرحال اپنے یہاں تو خواتین پائی جاتی ہیں جو علاج کر دیتی ہیں. جہاں پر خواتین نہیں ہیں, مردی علاج کرنے والے ہیں, تو کیا عورتیں ان سے علاج کرا سکتی ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یا خاتون ڈاکٹر ہے, ماہر ڈاکٹر ہے, وہاں پر کوئی مرد نہیں پایا جاتا, تو کیا مرد اس سے علاج کرا سکتا ہے؟ تو اگر عورت
اجنبی مرد سے علاج کرائے تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے. خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ہم مومنوں کی ماں ہیں، جن کے قدموں میں ہمارے لیے جنت ہے، کیونکہ ہماری ماں ہے اور ماں کے قدموں میں جنت ہے. جی تو آتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ خراب خون نکلوانے کو حجامہ کہا جاتا ہے کا معاملہ درپیش ہوا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ایسا چاہتی ہوں. تو حضور نے ایک بچہ تھا، عنفوان شباب پہ پہنچ رہے تھے، ان کا نام نافع تھا، آزاد کردہ غلام تھے لیکن حجامے میں بڑے ماہر تھے. تو حضور نے ان کو اجازت دی کہ اس سے کرا سکتی ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی اجازت ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پر امام بخاری کیا فرماتے ہیں، باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن ربيعة بنت معوذ ابن عفراء قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرحى الى المدینہ. فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو مارنے والے دو بچوں کا نام سنا ہے نا، افرا کے دو بیٹے معاذ اور معوذ یا معوذ، دو بچوں. تو حضرت معاذ تو شہید ہو گئے لیکن معوذ رضی اللہ تعالی حیات رہے. ان کی ایک شہزادی تھی جن کا نام ربیہ، ربیہ یہ تصغیر کا صیغہ، ربیہ وہ تھی. وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جہاد کا معاملہ درپیش ہوتا، غزوے کا معاملہ درپیش ہوتا، اور جہاد کے بارے میں وضاحت کر دوں میں، یہ سیلف ڈیفنس کے طور پہ آیا ہے. جہاد کا حکم ڈیفنس کے طور پہ آیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو ہم کہیں گے ایسے کہ مسلمانوں کو مکے میں پریشان کیا گیا، وہ چلے گئے حبشہ، مکہ کے باشندوں نے حبشہ میں بھی چین نہیں لینے دیا، وہاں پر جا کر لوگوں کو بھیجا برگلانے کے لیے. لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ انصاف پسند تھے، انہوں نے بھگایا مکہ کے لوگوں کو. پھر مسلمان اتنے مجبور ہو گئے، مدینہ آ گئے، امن چین اور سکون اور راحت کی زندگی گزارے، کافروں کو برداشت نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا ملک شام سے کاروبار کیا جائے، وہاں سے جو منافع ملے گا اس سے جنگی سامان خرید کے مدینے پہ حملہ ہوگا تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. ایٹ سے بجا دیا مسلمان. جب یہ پلان ان لوگوں نے بنا لیا تب مصطفیٰ نے فرمایا اب میدان کارزار میں اترو اور اس قافلے جو سامان لے کر کے جا رہا ہے، منافع لے کر کے جا رہا ہے، سارا مال چھین لو ان لوگوں سے. مصطفیٰ نے چھیننے کا حکم دیا. کیوں چھیننے کا حکم دیا؟ ڈیفنس کے طور پر ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے ہاں یا نہیں بابا؟ مجبور کر رہے تو سامان خرید رہے کہ جنگ کریں گے. تو اسلام نے ڈیفنس کے طور پر حکم دیا. اور ایک بات یاد رکھیں، ڈیفنس کے طور پر جو بھی سپاہی جہاں بھی کھڑے ہوں، ہر ملک میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. الحمدللہ اسلام میں جو لوگ ڈیفنس کے لیے میدان کارزار میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاؤں میں جو گرد لگتی ہے وہ گرد نہیں ہے، وہ ان کو جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ ڈیفنس کے طور پر سپاہی آئے. جی بہرحال تو فرماتی ہیں ہم غزوے میں جایا کرتے تھے حضور کے ساتھ، نسقی القوم لوگوں کو پانی پلاتے تھے. جو پیاس ہے مقابلہ ہوتا رہتا تھا، پیاس کی شدت ہوتی، پانی پلاتے ہیں. وَنَخْدِمُهُمْ ان کی خدمت کرتے، جو بھی ضرورت پڑتی لا کے فٹافٹ دیتے رہتے. وَنَرُدُّ الْقَتْلَ وَالْجَرْحَ إِلَى الْمَدِينَةِ اور جو لوگ شہید ہو جاتے یا زخمی ہو جاتے ہم لوگ انہیں اٹھا کر کے مدینہ لاتے. معلوم یہ ہوا کہ عورت جو ہے مرد کا علاج کر سکتی ہے، تبھی تو یہ حدیث لا امام بخاری. اچھا ایک چیز اور، اب آگے کی جو حدیث آ رہی ہے اس میں 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھ دیا. کون کون سی چیز ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کی سند بھی ہے، سند اس طرح بنتی ہے: حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سریج بن یونس ابو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفاء فی ثلاثہ. حضور نے فرمایا اللہ نے 3 چیزوں میں شفا رکھ ہی دی ہے. نمبر 1 فی شرطۃ محجم، خراب خون نکلوانا جس کو حجامہ کہا جاتا ہے. حجامہ ہمارے یہاں تو حجامہ اب کچھ لوگ کرنے لگے ہیں، ورنہ حجامے کا ماحول ہی نہیں. حجامہ کا ماحول بننا چاہیے. معلوم ہے حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں جتنے نبیوں سے ملا ہر نبی نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دے دینا. آپ اپنی امت کو کس کا حکم دینا؟
حجامہ کا حکم دے دینا، کیونکہ جب بندہ حجامہ کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، خون کے ذریعے سے ہی بیماری پورے بدن میں پھیلتی ہے، کیونکہ پہلے غذا، پھر غذا کے بعد پیٹ میں گئی، اور پیٹ سب سے ام الامراض ہے، بیماریوں کی ماں پیٹ ہے۔ اسی لیے دیکھنا اب حکیم لوگ پہلے پیٹ صاف کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، مشکل دوائیں دے کر، پیٹ صاف ہو جائے سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو 5-6 ٹائم ہم لوگ کھا رہے ہیں تو کتنی بیماریاں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ اچھا غذائیں بھی بہت اہم ہونی چاہیے۔ اگر ڈیزل گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا جائے تو مسئلہ، اور پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال دیا جائے تو مسئلہ، مطلب غذا خراب تو بدن کا خراب ہونا لازمی ہے۔ تو حرام لقمے اگر اندر گئے تو ظاہر سی بات ہے بیماریاں آنا ہے۔ پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھی، آج بڑی بیماریاں ہے۔ اس کی 2 وجہ، 6-7 ٹائم آدمی کھا رہا ہے اور بھوک سے زیادہ کھا رہا ہے، خوب جم کے کھا رہا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، جس کا پا رہا ہے اس کا کھا رہا ہے، سمجھ رہے نا، جس کا پا رہا ہے اس کا کھا رہا ہے، جو پا رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ کھانا ہونا چاہیے، کسی کا بھی کھانا ہو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس کی وجہ سے بیماریاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ بہرحال سب سے اہم چیز ہے حلال لقمہ، دوسری چیز کیا ہے، بھوک باقی رہنا چاہیے۔ معلوم ہے حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا مومن 1 ہاتھ سے کھاتا ہے، کافر 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے، 7 ہاتھوں کو بھرتا ہے، مومن 1 ہاتھ کو۔ ایک شخص آئے ایمان لانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں، ان کو دیا گیا، خوب کھایا انہوں نے، خوب کھایا۔ حضور مسکراتے رہے، ان کو دیکھ دیکھ کے دیتے رہے، مصطفیٰ کا در ہے نا، خوب دیا، خوب کھایا۔ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کا لقمہ کھایا تو نوری لقمہ پیٹ میں گیا، لقمہ نوری پیٹ میں گیا، اللہ نے نور ایمان عطا فرما دیا۔ اور جیسے ہی کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام میں دوسرے ٹائم کھانے بیٹھے، تو تھوڑا سا کھانا دیا گیا، پیٹ بھر گیا۔ جب پیٹ بھر گیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا تم ایمان لانے سے پہلے کھا رہے تھے تو 7 ہاتھوں سے کھا رہے تھے، اب تم ایمان لائے ہو تو ایمان کی برکت سے تم 1 ہاتھ سے کھا رہے ہو، اس لیے پیٹ جلدی بھر گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ قابل غور باتیں ہیں جی۔ تو ایمان والا جو ہے 1 ہاتھ سے کھاتا ہے، حضور نے فرمایا جی۔ ایک حدیث پاک میں آیا، جس کا پیٹ اللہ کے لیے خالی رہتا، مطلب جو بھوکا رہے اللہ کے لیے، تو جو بھوکے پیٹ میں اندر ہوائیں جو چل رہتی ہے نا ادھر ادھر، دیکھنا دھکے رہتے ہیں سب، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پیٹ میں نور پیدا فرماتا ہے۔ اب سوچے پیٹ میں جیسی غذا بدن میں ویسی طاقت، جب بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہا، پیٹ میں نور پیدا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے بدن میں نور کو پیدا فرما دیا۔ اس لیے بھوکا رہنا بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند جس کا روزہ ہے وہ میرے بھائی داؤد کا روزہ ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن رہتے 1 دن نہیں رہتے، 1 دن رہتے 1 دن نہیں رہتے، حضور کو بہت پسند تھا یہ جی۔ بہرحال ایک چیز اور بتا دیں، یہ تو حضور کا کرم ہے کہ ہم لوگ 1 مہینے میں آرام پا لیتے ہیں رمضان میں، ورنہ معراج کی رات 1 مہینے کا روزہ نہیں تھا، 6 مہینے کا روزہ تھا۔ کتنے مہینے کا روزہ؟ اچھا حوالہ بھی مولوی کلاس پڑھائی جاتی ہے، سلیبس میں داخل ہے، تواریخ ابھی ملا، مفتی عنایت احمد کاکوروی مجاہد جنگ آزادی، انہوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینے کے روزے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا کرم ہے، موسیٰ کے ذریعے سے موسیٰ نے کہا کم کرائیے، ہماری امت تو 1 روزہ نہیں رہ پاتی، عاشورہ کا 1 نہیں رکھ پاتی، یہ کیسے رکھ لیں گے 6 مہینہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 بار گئے، ہر مہینہ کم ہوا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ دیا، اور کیا فرمایا 1 روزے میں تم کو 1 مہینے کے روزے میں 6 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا، ہے نا؟ تو بہرحال خالی پیٹ رہنے سے نور پیدا ہوتا ہے جی۔ تو حجامہ کا حضور نے حکم دیا، حجامہ کرنا ہے، خراب خون۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا، شربت عسل، شہد کا شربت۔ اپنے یہاں چائے تو جگہ جگہ ملتی ہے، ملنی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن شربت شہد کا بھی معاملہ ہونا چاہیے، لوگ شہد کے شربت بھی بنائیں تاکہ اللہ آقا کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے۔ اچھا شہد میں اللہ نے اتنی شفا کیوں رکھ دی؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ یا اللہ شہد میں تو نے اتنا شفا کیا رکھ دیا، وجہ کیا ہے؟ تو شہد کو بنانے والے کو دیکھا جاتا ہے، کھانا بنانے والے کو دیکھا جاتا ہے، بنانے والا کیسا ہے۔ اسی لیے گھر میں کھانا جو عورتیں بناتی ہیں نا، پکاتی ہیں نا، ان کا بہت اہم رول ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں، بچوں کے پروان چڑھنے میں۔
دیکھو شہد کو کیا کرتی ہے، شہد کی مکھی مثنوی شریف کے اندر ہے، الحقائق کے اندر ہے، جب جاتی آتی ہے تو حضور پر درود پڑتی ہے نا، حضور پر درود پڑتی ہے، لاتی ہے ادھر ادھر سے چوس چوس کر کے، لیکن درود کی برکت ہوتی ہے کہ وہ شہد میٹھا بھی ہوتا ہے اور شفے والا بھی ہوتا ہے۔ تو گھر کی عورتیں کیا وضو بنا کے آٹا اور گوندھ نہیں سکتی؟ گھر کی عورتیں کھانا بنانے کے ٹائم پہ مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھ سکتی؟ جب شہد جو جوس تھا، پھولوں کا رس تھا، درود کی برکت سے وہ شفا والا ہو گیا، تو اگر گھر کی عورتیں درود پڑھتی رہیں اور کھانا بناتی رہیں تو ہر لقمہ اللہ تعالیٰ شفا والا بنا دے گا۔ ہمارا نا گھر کے ماحول کو بھی تبدیل کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضور نے فرمایا وَقَيَّةُ النَّارِ، اور داغنا سمجھتے ہیں نا، کبھی کبھی آدمی کو کٹ جاتا ہے، اب اپنے ہاتھ تو بہت ساری دوائیں ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے کیا لوہا گرم کر کے لگا دیا جاتا، اس کو داغنا آخری اسٹیپ ہے۔ داغنا جب کوئی علاج کام نہ کرے تب جا کر کے کیا ہے، داغنے کا حکم دیا اسلام نے۔ حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کا معاملہ رکھا تھا۔ انشاءاللہ اور بھی اس پر گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ